برادران اسلام، احباب حضور مولا کائنات پنجتن پاک کے ساتھ محبت رکھنے والے احباب تشریف فرما ہیں۔ تو آج ہم نے قرآن پاک تراویح میں آخری ہمارا صورتیں جو ہیں وہاں تک پہنچے، قرآن پاک ختم ہوا۔ اس خوشی میں کہ اللہ نے ہمیں قرآن پاک سننے کی توفیق عطا فرمائی، تو جن کے گھر میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا تو ان کی بارگاہ میں مختصر سی حاضری پیش کرنی چاہیے، اور یہی وہ گھر ہے جو نبوت والا گھر، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت مبارکہ رہی کہ آپ جب صبح اٹھتے تو سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا آپ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے کہ الصلاۃ یا اہل بیت النبوہ۔ ہاں جی، آپ الفاظ پہ غور کریں جی، اے نبوت کے گھر میں رہنے والوں، وہ گھر جہاں نبوت ہے، اس گھر میں رہنے والوں، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ الصلاۃ یا اہل بیت النبوہ۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبوت کس گھر سے ہے، نبوت کا تعلق کس گھر سے ہے، اور جس گھر سے نبوت کا تعلق ہے اسی گھر سے ہی قرآن کا تعلق ہے، اور قرآن آیا ہی اس گھر میں ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی غلامی جو ہے، اور یاد رکھیں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام جو ہی آپ حج سے واپس تشریف لائے، آپ نے بار بار اس بات پہ اصرار کیا۔ آپ ان سالوں کا اور ان مہینوں کا، ان دنوں کا اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو بار بار میرے نبی کریم، پتہ نہیں کون سی فکر تھی جو میرے نبی کو کھائے جا رہی تھی، سرکار بار بار کہتے تھے کہ اے میرے صحابہ، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں ڈراتا ہوں، اے مسلمانوں میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں ڈراتا ہوں۔ بار بار کہتے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور میری اہل بیت، قرآن اور میری اہل بیت، میری اہل بیت، میری اہل بیت۔ تو اس سے آپ محسوس کریں اس بات کو کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہمیں یہ کیا سمجھایا ہے، اور بتا دیا گیا، سمجھا دیا گیا کہ اہل بیت اطہار کا ایک خاص مقام ہے کہ سرکار کے اصحاب جو ہیں ان کو سرکار بار بار تلقین فرما رہے ہیں۔ تو میں پہلے تو ایک بڑی خوبصورت بات، دو باتیں ہی بس میں نے کرنی ہے۔ ایک پہلے سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کی پاک بارگاہ میں، کہ کل میں اپنے جو میرے دوست ہوتے ہیں ان سے میں کر رہا تھا، آپ بھی میرے قریبی احباب ہیں، کہ فقر کیا ہے، فقر کیا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میں ہی وہ شخص ہوں جس کی شفاعت اللہ قبول فرمائے گا، لیکن مجھے اس بات پہ فخر نہیں ہے۔ میں ہی وہ سب سے پہلا شخص ہوں جو جنت کے دروازے پہ دستک دے گا، لیکن مجھے فخر نہیں ہے۔ میں ہی وہ پہلا شخص ہوں، یہ کتنے بڑے بڑے مرتبے ہیں، کہ جس کے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا، لیکن مجھے اس بات پہ فخر نہیں ہے۔ حوض کوثر میرے ہاتھوں سے ہوگا، مجھے اس بات پہ فخر نہیں ہے۔ یعنی بہت بہت بڑے مرتبے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مگر سنو، الفقر فخری، یہ جو فقر ہے نا وہ میرا فخر ہے۔ مجھے جنتیوں سارے امام رسولوں کا امام ہونے پہ فخر نہیں ہے، کل آدمیت اور انسانیت کا امام ہونے پہ فخر نہیں ہے، جنت میں سب سے پہلے دستک دینے والا، جنت میں جانے والا، اس بات پہ فخر نہیں ہے، اور بڑے بڑے مرتبے، اس بات پہ فخر نہیں ہے۔ مجھے اگر فخر ہے نا تو فقر پہ فخر ہے۔ والفقر منی، کون سا فقر؟ جو مجھ میں سے ہے۔ سوچنے کی بات، ہاں جی، والفقر منی، الفقر فخری، الفقر منی، مجھے فخر ہے کس پہ؟ فقر پہ، اور وہ فخر جو مجھ میں سے ہے۔ بڑی میں نے اس کے بارے میں غور و فکر کیا، اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے ان کی زندگیوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی،
تو حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کا جو رسالہ غوثیہ ہے اس میں ایک اللہ تعالیٰ کے جو الہامات ہوتے ہیں، جو اولیاء کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے الہامی صورت میں، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے اللہ نے پوچھا تھا کہ عبد القادر تمہیں پتہ ہے کہ فقیر کون ہوتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے فقیر کون ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا مولا فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس لیس لہ شیء، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بھوکا ہو، وہ فقیر ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بل الفقیر الذی عندی لیس لہ شیء، اے عبد القادر میرے نزدیک فقیر وہ نہیں ہوتا جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بل الفقیر الذی کان لہ امر، میں اللہ کے نزدیک فقیر وہ ہوتا ہے جو صاحب امر ہو، جو کیا ہو؟ صاحب امر ہو، جس کے پاس امر کی دولت موجود ہو، اور وہ صاحب امر ہو تو وہ کیا کرے؟ اذا قال لشیء کن، وہ ایسی طاقت اور اختیار کا مالک ہو جب وہ کسی چیز سے کہے نا ہو جا تو وہ ہو جائے، فیکون تو وہ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا میرا فقیر وہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ پتہ چلا کہ فقر اصل میں امر الہی کا نام ہے۔ فقر کس کا نام ہے؟ امر الہی کا نام ہے۔ اور بڑی توجہ سے بڑی بات جو سمجھ آئی، سرکار نے فرمایا نا کہ الفقر فخری والفقر منی، کہ فقر ہی میرا فخر ہے اور وہ فقر مجھ میں سے ہے۔ تو جب اس کی کھوج میں، تلاش میں نکلتے نکلتے اینڈ تک پہنچیں تو یہ ہی معلوم ہوتا ہے کہ فقر اصل میں سیدہ کائنات کا نام ہے۔ فقر اصل میں کس کا نام ہے؟ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کا نام ہے، کیونکہ وہی صاحب امر ہیں، وہی کائنات میں سب سے پہلی کتب ہیں، اور وہی قطبیت کبریٰ کے مقام پہ سب سے پہلے فائز ہونے والی ہستی سرکار دو عالم علیہ السلام کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ تعالی علیہا ہے۔ تو اس لیے برادران اسلام ہمارا سلام ہے اس پاک ہستی کو جن کو میرے پاک نبی کبھی کہتے ہیں یہ میرے وجود کا حصہ ہے، کبھی کہتے ہیں ام ابی ہا، یہ تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ اچھا بڑے بڑے القاب ہیں سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کے، راضیہ، مردیہ، زکیہ، بطول، بہت سارے القاب ہیں۔ ان سارے القاب کی ٹرانسلیشن انسان کر سکتا ہے، ان کی انسان جو ہے ان کے معنی اور مفاہیم بیان کر سکتا ہے کہ بطول کا معنی یہ ہے، زکیہ کا معنی یہ ہے، راضیہ کا معنی یہ ہے، مرضیہ کا معنی یہ ہے، طاہرہ کا معنی یہ ہے، ساجدہ، عابدہ، راکعہ، یہ سب ان کے معنی مفاہیم بیان ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا لفظ ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص اس کا معنی بھی بیان کر سکتا ہو۔ سیدہ کائنات کا جو لقب ہے ام ابی ہا، کہ سرکار جس کو خود باپ کہے یہ تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے، اپنے باپ کی بھی کیا ہے، یہ نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ تو پھر سلام ہی بنتا ہے نا۔ پتہ نہیں وہ کون سا رول تھا جو سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ تعالی علیہا حضرت سیدہ آمنہ کی جگہ پہ کھڑے ہو کے میرے محبوب کے ساتھ ادا کیا کرتی تھی۔ تو سرکار نے محسوس کیا کہ یہ تو وہ کام ہے اگر میری ماں ہوتی تو کرتی۔ اس انداز میں سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزاری کہ میرے پاک نبی کی بارگاہ سے کتنا بڑا لقب عطا کیا گیا کہ ام ابی ہا۔ کوئی اس سے اختلاف رکھے تو رکھے، لیکن میرے نبی کریم علیہ السلام نے یہ عطا فرمایا۔ تو اس لیے میرے احباب جتنے بھی آپ دوست احباب تشریف فرما ہیں، بس ان سے وفادار رہیں، اور یہی ہے کہ زندگی، وہ شعر ہے نا جی وہ محسن نقوی کا، ان سے وفا کیے جا، زندگی قرض ہے اولاد ابو طالب کی، ان سے وفا کیے جا جیے جا، زندگی قرض ہے اولاد ابو طالب کی، ان سے وفا کیے جا جیے جا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تو یہ ایک خوبصورت سے بات کہی کہ بس ان سے وفا کیے جائیں اور جیے جائیں، ان سے وفا ہی اصل میں اسلام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بھی زندگیاں ان سے وفا کرتے ہوئے گزری، تو اس لیے اللہ نے ان کو بھی اوج عطا فرمائے۔